امام سے ملاتے ہوئے کہ چوتھے امام نے زمانے کے امام کی سب سے زیادہ تیاری کرائی. اس کا ایک سوال آتا ہے کہ آخر سب سے زیادہ چوتھے امام نے کیوں تیاری کرائی؟ تو اس کا جواب آ چکا، کیونکہ سب سے زیادہ چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا کہ امام کب آئے گا. کربلا کی وجہ سب سے زیادہ چوتھے امام سے سوال ہوتا تھا. جس سے زیادہ سوال کیا جائے گا وہی زیادہ جواب دے گا، سب سے زیادہ. اور یہ ہمارے پاس روایت بے شک چھٹے امام کے حوالے سے آئی، لیکن وہ روایت جو چھٹے امام کے حوالے سے وہ چوتھے امام نے پہلی بار ارشاد فرمائی. کون سی روایت؟ کہ عاشور کے دن یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین اور وجعلنا وإياكم من الطالبين بسارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. یہ دعا عاشور کی دعا. اب میں اپنے موضوع میں ہوں، چوتھے امام کے حالات. چوتھے امام جس طرح تیاری کرا رہے، یقیناً ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عاشور کے دن ایک دوسرے سے ملو تو یہ دعا مانگو. یعنی ہر دعا تنہائی میں مانگی جائے تو بہتر، یہ دعا نہیں. یہ دعا ایک دوسرے کو یاد دلانے والا مسئلہ. ایک دوسرے سے کہو کہ اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ اس کے ولی اور وارث کے ساتھ مل کے لیں گے. تو اب یہ جو دعا کتاب میں بے شک چھٹے امام کے حوالے سے آئی، لیکن کامن سینس بھی کہتی اور جو اسلام کا ایک اصول وہ بھی بتاتا کہ دعا چوتھے امام نے پہلی بار بتائی ہوگی. مثلا راوی نے کہا مولا میں رکوع میں کیا پڑھوں؟ کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ. چھٹے امام کی یہ حدیث کیا چھٹے امام کے زمانے میں نماز کے رکوع کی بات آئی؟ یعنی یہ سلسلہ تو رسول خدا نے نماز بتائی اسی وقت بتا دیا ہوگا، لیکن راوی نے کتاب میں چھٹے امام کے زمانے کا سوال نقل کیا. جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اس کے مسئلے پہلے امام نے بتائے ہوں گے. کربلا کے فوراً بعد پہلا عاشورہ کس نے منایا؟ چوتھے امام نے. اسی وقت کہا کہ یہ دعا مانگو. تو خلاصہ یہ کہ چوتھے امام سب سے زیادہ امام زمانہ کی تیاری اس لیے کروائی کہ سب سے زیادہ انہی سے یہ پوچھا گیا مولا کربلا، مولا انتقام، مولا میدان میں نکلنا. حتیٰ جن لوگوں کی یہ خواہش نہیں بھی تھی، یعنی جن مومنین کے ذہن اس طرف متوجہ نہیں تھے، ان کو بھی چوتھے امام نے جب یہ دعا بتائی کہ عاشور کو پڑھا کرو تو فوراً انہوں نے کہا ہوگا مولا وہ امام کب آئے گا. اب بس یہاں سے چوتھے امام نے کربلا کی تیاری شروع کرا دی. اسی تیاری کا ایک حصہ وہ حدیث جو اگرچہ آج کے موضوع سے ہٹ کر مگر ایک جملہ ہے، سن لیجیے اور ذرا دیکھیے گا کہ اس جملے کے اندر راوی جو سوال کر رہا امام اس سوال کا کس انداز سے جواب دے رہے ہیں جو راوی نے پوچھا بھی نہیں. کیونکہ بہرحال راوی غیب کی باتیں تو نہیں جانتا، اس نے اتنا ہی پوچھا جتنی اس کی ضرورت. مگر امام اس راوی کے سوال کو، اور ایک نہیں ایسی تو کتنی حدیث ہے، اس راوی کے سوال کو ایک پیغام بنانا چاہتے ہیں آخری زمانے کے مومن کے لیے بھی. اور وہ یہ کہ راوی، اور یہ ابو خالد کابلی، اس کا بھی بڑا اچھا، بڑا دلچسپ، بہت اہم اور بڑا پریکٹیکل میسج والا واقعہ. ابو خالد چوتھے امام کی امامت کو نہیں مانتا تھا، بڑے عجیب طریقے سے چوتھے امام کی امامت کا قائل ہوا. وہ ایک الگ واقعہ، اور اس واقعے میں ایک انتہائی اہم پیغام ہے جسے میں ایک جملے میں ابھی کہہ رہا ہوں، جملہ بھی زیادہ، 2 لفظ میں ابھی کہہ رہا ہوں. ایک عجیب واقعہ اس نے نقل کیا جو میرے اس عنوان میں آتا ہے کہ کانا دجال نہ بننا. یہ ابو خالد کابلی کا واقعہ، آج نہیں، اس کو میں انشاءاللہ کل یا پرسوں بیان کروں گا. لیکن جب یہ چوتھے امام کی امامت کو ماننے لگا تو پھر تو اتنی اس کی حدیثیں اور اتنا اس نے چوتھے امام کے حالات بتائے ہیں. ابو خالد کابلی، اب وہ یہ کہتا کہ میں بیٹھا تھا اور ایک آدمی نے آ کے یہ سوال کیا
اور یہ والا سوال بھی 8 نہیں 11 کے 11 اماموں سے مروی، کیونکہ یہ سوال ہر زمانے کے امام کے دور میں اس زمانے کے شیعہ پہ واجب یہ سوال، فرزند رسول آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ یہ سوال ہر مومن کے لیے پوچھنا لازم، میں گمراہ نہ رہ جاؤں، جاہلیت کی موت نہ ہو جائے، ایک دن بھی بغیر امامت کے نہ گزرے۔ یعنی ہر آدمی کی تمنا یہی کہ میں مر جاؤں، میری اولاد مر جائے، میرا امام سلامت رہے، لیکن پتہ کہ نظام قدرت یہ خدا کا ایک نظام ہے کہ ہر ایک کو موت سے گزرنا ہے۔ مولا اگر آپ کی شہادت یا موت ہو گئی، اسی سیکنڈ یہ طے کرنا ہے اگلا امام کون ہے، ورنہ جاہلیت کی موت ہو رہی ہے نا۔ تو ہر زمانے کے امام، اس زمانے کے شیعہ کی ذمہ داری ہوتی تھی، یہ سوال کیے جاتے۔ راوی نے آ کے پوچھا مولا آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا؟ اب کامن سینس ٹو دا پوائنٹ بات امام نے، اور یہ سوال جیسا میں نے کہا 500 دفعہ پوچھا گیا، چھٹے سے بھی، 8ویں سے بھی، 10ویں سے بھی، 9ویں سے بھی، 11ویں سے بھی، پہلے سے بھی، تیسرے سے بھی، ہر ایک نے پوچھا، ہر شیعہ، اور ہر امام جواب دیتا ہے میرے بعد یہ امام ہوگا۔ کوئی بہت ہی جابر ابن عبداللہ جیسا معرفت والا صحابی تو اس کو سارے نام بتائے جاتے، بلکہ سلام بھی اس کے ذریعے بھجوایا جاتا۔ جابر کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، تو اس جیسا صاحب معرفت۔ لیکن اگر ایک عام سا مومن آ رہا، جو بہت سارے لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں مولانا میں سوال کرتا ہوں، ادھر ادھر کی داستان نہ چھیڑ دیجئے گا، یس یا نو میں جواب دیجئے گا۔ آپ تو اتنا لمبا جواب دیتے کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کیا تھا اور آپ نے شروع میں کیا کہا تھا۔ تو ایسے سادے لوگ بھی ہوتے، مولا جواب دیتے میرے بعد یہ امام، بہت مختصر۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، کہا کہ یہ جو بکری کے بچے سے کھیل رہا ہے یہ امام، وہ اعتراض بھی کر لی کہ اگر امام ہے تو کھیل کیوں رہا ہے، جو کھیل رہا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے نا، جس پر چھٹے امام نے کہا لیکن اب دیکھو کھیل کیا رہا۔ جب دیکھا کہ میرا 7واں امام بکری کے بچے سے کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، کہا امام کا کھیل بھی تبلیغ ہوتا ہے، امام کا کھیل بھی دین کو پھیلانا ہوتا ہے۔ اچھا آج مومنین اتنے تو نہیں ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہو جائے، لیکن خیر، تو خلاصہ یہ ہے 11ویں سے پوچھا گیا مولا آپ کے بعد امام کون؟ کہا یہ جو گیند سے کھیل رہا۔ بہت ساری روایتیں، پورا ایک باب ہے، لیکن راوی نے جو سوال کیا وہی اس کا جواب دیا۔ چوتھے سے ابو خالد کابلی کہتے، اب یہ امام زمانہ کے ظہور اور ولادت کے حوالے سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ علمان علمان من فتنۃ الزمان، ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے جس کا جواب چوتھا امام دے رہا۔ 5ویں نے بھی بعد میں وضاحت کی، چھٹے نے بھی بعد میں ہدایت اور نصیحت کی، لیکن آغاز کہاں سے ہوا جو میرا اصل جملہ، چوتھے امام تیاری کرا رہے امام زمانہ کی، خالی یہ کہہ کر نہیں کہ وہ کربلا کا انتقام لے گا، وہ تیاری نہیں ہوئی، وہ تو ایک پیغام دیا کیسے کربلا کا انتقام لیا جائے گا۔ اس کے اندر یہ حدیث، جیسے جب میں نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے اصل حدیث پڑھی تو یاد ہوگا کہ نوجوان خوش ہو کے چلے، امام زمانہ آ جائے ان سب سے بدلے لیں گے، کہ رک جاؤ، امام کا آنا اتنا آسان نہیں، آگ ہاتھ میں رکھنا آسان ہے، آخری زمانے کو گزارنا مشکل ہے، اس انداز کی یہ حدیث۔ تو ابو خالد کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا میرے بعد میرا بیٹا محمد امام ہوگا، کئی اولادیں ہیں امام کی 11، چوتھے امام کی 11 اولادیں بتائی جاتی، تو نام بھی واضح کیا کہ میرے بیٹوں میں جو محمد ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر امام ہوگا۔ راوی نے نہیں پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا، راوی نے صرف کہا آپ کے بعد کیا ہوگا۔ تو یا تو امام اسی طرح جواب دے جیسے ہر امام نے جواب دیا کہ صرف ایک نام لیا، اگر سیدھا سادہ راوی، اور یا پھر امام اس طرح جواب دے جیسے جابر کو جواب دیا رسول نے کہ پورے نام بتا دے آخر تک کون ہوگا، نہیں، خالی جواب بھی نہیں دیا اور پورا سلسلہ بھی نہیں بتایا، کہا میرے بعد محمد ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر ہوگا۔ اب یہاں رکی، چلے خیر، کسی وجہ سے امام
اپنے بات کے صرف 2 اماموں کا نام لینا چاہتے ہیں. چل یہاں پہ بھی بات پوری ہوگی. اب جب اپنے بیٹے کا ذکر کیا خالی محمد کہا, یہ نہیں بتایا اس کا لقب کیا ہوگا. جب چھٹے امام کی بات آئی کہا اس کے بعد, پھر یاد رکھیے راوی نہیں پوچھ رہا اس کے بعد کا, امام خود سے کہہ رہے اس کے بعد جعفر ہوگا. اور یہ جعفر وہ ہوگا کہ صاحبان ایمان میں وہ صادق کے لقب سے اس لیے مشہور ہوگا کہ میرے جد رسول خدا نے یہ وصیت کی تھی میرے بابا حسین کو, اور حسین نے یہ وصیت مجھ سے کی تھی کہ بیٹا جب تمہارے یہاں پوتا پیدا ہو. بات ہو رہی ہے بیٹے کی, راوی پوچھ رہا ہے بیٹے کے بارے میں. چوتھا امام بغیر راوی کے پوچھے ہوئے پوتے کے حالات بتا رہا, اور یہ کہہ رہا کہ یہ وصیت میرے بابا نے مجھ تک پہنچائی, یہ کہہ کر کہ حسین آغوش رسالت میں بیٹھے رسول حسین کو وصیت کر رہے. اے حسین یہ وصیت اپنے بیٹے کو کرنا, اور وہ بیٹا کہہ رہا میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی کہ میں اپنے پوتے کا نام جعفر رکھوں, اور اس کا لقب صادق ہے اس لیے کہ فرق رہے صادق جعفر اور وہ دعویٰ کرنے والے جعفر میں جو امام زمانہ کے موقع پر آئے گا. یہ کہہ کہ چوتھے امام نے حدیث مکمل کی, چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر طواب کی شخصیت بڑی عجیب سی شخصیت. کتابوں میں تو ان کا نام نعوذ باللہ جعفر کذاب آیا, جھوٹے جعفر. پھر بعد میں ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں, یہ جو غیروں نے لکھ دیا غلط لکھا, جعفر طواب توبہ کر لی تھی. لیکن محقق علماء نے کہا مسئلہ کوئی گناہ کا تعین ہے کہ توبہ کرے, وہ تو اس طرح سے 12ویں امام کو دشمنوں سے بچانا چاہتے تھے جیسے چوتھے امام کے چچا محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت اس لیے کیا کہ دشمنوں کی توجہ محمد حنفیہ کی طرف ہو. چوتھے امام تبلیغ اور کربلا کے مشن کو آگے بڑھائے, اور جیسے یہ مقصد پورا ہو گیا محمد حنفیہ نے اپنا دعویٰ واپس لیا, جعفر طواب نے اپنا دعویٰ واپس لیا. لیکن چونکہ جعفر کو کون جعفر, چھٹے امام سے کوئی تعلق نہیں بن رہا, 5ویں سے کوئی تعلق نہیں بن رہا, 8ویں سے کوئی تعلق نہیں بن رہا, زمانے کے امام سے تعلق بن رہا کہ چونکہ جعفر کو کتابوں میں کاذب کہا جائے گا تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آگے کی نسل چھٹے امام کو اور 11ویں امام کے بھائی کو مکس اپ کر دے. مجھ سے کہا جب اس کا نام, چوتھا کہہ رہا ہے, مجھ سے کہا جب اس کا نام جعفر رکھنا اسی وقت صادق کا لقب بھی دے دینا, تاکہ زبانوں پہ خالی جعفر نہ رہے, جعفر صادق رہے, جعفر صادق رہے, جعفر صادق رہے. بعد میں کوئی کاذب آئے یا کوئی طواب آئے, صاحبان ایمان کو اشتباہ اور دھوکہ نہ ہونے پائے. چوتھا امام اگرچہ بظاہر تاریخ زیادہ ہو گئی, لیکن یہ تاریخ نہیں ہے, یہ ظہور امام سے پہلے کا وہ فتنہ جس کے لیے ایک لفظ میں ابھی بھی استعمال کر چکا, کانا دجال. ظہور امام سے پہلے کا فتنہ یہ ہے کہ صادق و کاذب کی پہچان مشکل ہو جائے گی. وہ معصومین نے کرائی, وہ حدیثیں آئیں گی اپنے موقع پر, شاید کل رات کو ہی آ جائے کیونکہ کل شب جمعہ, اور شب جمعہ میں عموماً زمانے کے امام کے حالات بیان کرتا ہوں, وعدہ نہیں کر رہا شاید آ جائے. لیکن بات کہاں پلٹی کہ آخری امام کے چچا جعفر, ان سے صاحبان ایمان کو بچانے کے لیے چوتھے امام نے تیاری شروع کرا دی. یہ تیاری 10ویں نے نہیں کرائی جن کا زمانہ بالکل قریب ہے, 11ویں نے نہیں کرائی جن کا زمانہ قریب ہے, مولا نے بھی نہیں کرائی جنہوں نے ہر نیک عمل کا اسلام میں آغاز کیا ہے. چوتھے امام کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی کہ آنے والا امام اس کے حوالے سے ہمارے شیعوں کو بہکانے کی جتنی بھی سازشیں کی جائیں گی اس کا جواب تمہیں شروع کرنا ہے, کیونکہ کربلا کی وجہ سے سب سے زیادہ تم سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آخری امام کیسا ہوگا. تو ابھی سے لوگوں کو بتا دینا, خالی آخری امام کا نام لینا کافی نہیں ہے, یہ تیاری بھی کرو کہ دشمن تمہیں وقت آخر بہکا نہ دے. اور ایک جملہ
یہ بھی شب جمعہ کا جملہ. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کل پڑھوں گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں ساتھ. کہا کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو شیطان مومن کو بہکانے کے لیے آتا. بیک وقت جب موت کا وقت آتا ہے تو کمرے میں بیک وقت دو شخصیتیں داخل ہوتی ہیں. وہ معصومین تو اپنی جگہ، لیکن ابھی بات ہے ملک الموت آئے، ادھر سے شیطان آئے. ملک الموت روح قبض کرنا چاہتا ہے. شیطان آخری ٹرائی کرنا چاہتا ہے کہ مرتے مرتے یہ مومن 1 منٹ پہلے اس کے ایمان کو ختم کر دوں. دعا یا دیلا اس لیے پڑھائی جاتی. اور یہی اصول ایمان کا ہے. جب ایمان ظاہر ہوں گے تو ایک طرف سے امام آئیں گے، ایک طرف سے وہ طاقتیں آئیں گی جو صاحبان ایمان کو آخری وقت میں بہکانا چاہیں گے کہ اب تو ان کا امام آ گیا. یہ لوگ دیکھیں گے جیسے ہی چہرے پہ نگاہ پڑے گی. جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے معصوم بیٹوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے.